دن آتا ہے، برکتیں لے کر کے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ اس دن کی قسمیں اٹھا کے اس کی عظمت کو بیان کرتے حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت کے انبار اللہ کے قرآن میں ایک مکمل سورہ جمعہ کے حوالے سے اللہ نے نازل فرمائی اس دن کی فضیلت کے لیے۔ یہ دن آتا ہے، گزر جاتا ہے، میرے ایمان کو، میرے رویے کو، میرے اندر کو، میرے ضمیر کو جنبش نہیں آتی، میرے ایمان کی حرارت کم پڑ گئی ہے، نماز میں مجھے سکون نہیں، نماز مجھے اطمینان نہیں دیتی۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ منکر سے مراد گناہ کے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ میں کیسا مومن ہوں، میں کیسا کلمہ گو ہوں، میں کیسا مسلمان ہوں، نماز بھی پڑھتا جا رہا لیکن دل کو اطمینان نہیں، نماز کی پہلی صف پہ بھی کھڑا ہوتا ہوں، روحانیت نہیں، سکون نہیں، ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آتا ہے، گزر جاتا ہے، جمعے کا دن، جمعے کا خطبہ سنتا ہوں، خطبہ سننے کے عین چند لمحات کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے سنا ہی کچھ نہیں۔ حضرات عزیز وقار، یہ کیفیت صرف ایک فرد کی نہیں، پورے معاشرے کی۔ نہیں یقین آتا تو کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ جمعے کے بعد بعض لوگ بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر کے دیکھ لیں جمعے میں کیا بیان ہوا، کیا چیز تھی جس کی طرف اللہ کے پاک پیغمبر کی باتوں کی روشنی میں، اللہ کے قرآن کی روشنی میں توجہ دلوائی گئی۔ ہمیں کیا حاصل ہوا؟ کیا ہمیں جمعے کا عنوان تک بھی یاد رہتا ہے کہ اس موضوع پہ جمعہ پڑھا؟ حضرات، یہ ہمارے دل کی کیفیت بن چکی ہے، ہمارے دل پہ دین کی بات دستخط نہیں دے رہی۔ ہاں، اگر جمعے کے بعد مجلس ہو بھی جائے، بات کرنی پڑ بھی جائے جمعے کے حوالے سے، تو صرف یہاں کی بات نہیں، عام مساجد کے اندر، گاؤں تک کے لیول میں، ان جن میرے بزرگوں کو قرآن تک اللہ معاف فرمائے اعراب کے ساتھ صحیح دیکھ کے نہ پڑھنا آتا ہو، وہ بھی مولوی صاحب نے یہ کیا بیان کر دیا، اسے بیان کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ چاہے جائے کہ ایک مومن خطبہ جمعہ سنے، جمعے کا دن آئے اس کی زندگی میں، وہ سارے 7 دن کی روحانیت مسجد سے اکٹھی کر کے، دل کا اطمینان اور سکون مسجد سے لے کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں اپنے دل میں بٹھا کے باقی 7 دن کے لیے مسجد کے دروازے سے باہر نکلے۔ لیکن ہماری کیفیت اس کے برعکس ہوتی جا رہی۔ پورے معاشرے کی وجہ کیا ہے؟ انسان جب تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ کیا میں رب کو رب نہیں مانتا، رضیت باللہ ربن میں نہیں پڑھتا، وبالاسلام دینا نہیں پڑھتا، وبمحمد النبیہ پہ میرا یقین نہیں ہے، کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں نہیں ہے؟ آواز آتی ہے اللہ کی بھی محبت ہے، تو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت بھی تیرے دل میں ہے، لیکن اے انسان، جو کچھ تم معاشرے میں کرتا پھر رہا ہے نا، اس وجہ سے یہ تیرے دل پہ تیرے معاشرے کے گناہ برائیاں یہ اثر انداز ہو چکی، اس لیے تیرے دل کی کھیتی اجڑ چکی، تیرا دل ویران ہو چکا، تیرا دل ضمیر مردہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی
ہمیں مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آئی ہوئی، یہ بے سکونی کی، یہ بے چینی کی کیفیت، یہ کہیں باہر سے نہیں آئی۔ مت سوچنا کہ ملکی حالات ایسے بن گئے، مت سوچنا بین الاقوامی حالات ایسے بن گئے، ہم اس لیے پس رہے، ہم اس لیے مجبور، امریکہ ہم پہ مسلط ہو گیا۔ نہیں، میرا تیرا قرآن، اللہ کی کلام، اللہ ہم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوتی ہے، تم پہ یہ مصیبت اور آفت آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کثیر پتہ کس کو کہتا ہے؟ اکثریت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمارے دلوں کی یہ کیفیت کوئی ایک دن میں نہیں ہو گئی، ایک لمحے میں نہیں ہو گئی۔ ہمارے برے رویے، ہماری زبانوں سے چلنے والا مسلسل جھوٹ، ہمارے منفی پروپوگنڈے، منفی رویے، ہمارے ترش اور سخت غصیلے گالم گلوچ سے آلودہ لہجے، یہ ساری چیزیں ہمارے دل کو اس طرح متاثر کرتی ہیں۔ ہمارا حرام کھانا، ہمارا حرام دیکھنا، ہمارا حرام کمانا، ہمارے حرام اور ناجائز تعلقات، ہمارے حرام معاملات جن کا ہمیں پتہ ہے، ہماری تنہائیاں جن میں ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے کہ ہم اس تنہائی میں کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مسلسل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جب انسان کے ساتھ منسلک چلی آ رہی ہوتی ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کا اندر مر جاتا ہے، انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اسے ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، پھر اس کے دل پر قرآن اور حدیث کی بات اثر نہیں کرتی۔ حضرات ذی وقار، یہ ان چیزوں سے ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو منفی چیزیں میں نے گنوائیں، ان کو تسلسل کے ساتھ اپنے ساتھ جاری رکھنے سے ہمارے دل کو خرابی ہو جاتی ہے، ہمارا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ہمیں فرمایا، اللہ اکبر، سورہ مطففین ہے، آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان حرکتوں کی وجہ سے، ان عادات کی وجہ سے، ان خصلتوں کی وجہ سے تمہارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا ما کانوا یکسبون، جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو نا، اس وجہ سے زنگ آلود ہوتا ہے۔ باہر سے نہیں پانی ڈلتا دل میں، باہر سے کوئی چیز نہیں جاتی، ہمارا اپنا ہی نقصان ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک، بزرگوں باتیں نہیں کرو پلیز، ادھر ایاز صاحب خاموشی، اپنا اور دوسروں کے جمعے کا، واللہ اللہ کی عزت کی قسم، اپنا اور دوسرے کے جمعے کا خیال کیا کریں، یہ سارا اجر ہمارا ضائع ہو جاتا ہے ہماری ایک آدھی بات کی وجہ سے۔ میری اپنی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ما کانوا یکسبون، کس وجہ سے دل میلا ہوتا؟ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اور اتنا میلا ہو جاتا ہے دل ہمارا، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اتنا پلید ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک نکارا پتھر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں مثال دے کے پھر فرمایا ثم قست قلوبکم، جب انسان اس رویے سے باز نہیں آتا، انسان ان عادات سے باز نہیں آتا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک،
اس کے بعد اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. کتنا سخت؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، گویا کہ وہ ایک پتھر ہے یا پتھر چٹان سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز. پھر اس پہ قرآن اثر نہیں کرتا، پھر اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اثر نہیں کرتا، پھر اس پہ دین کی بات اثر نہیں کرتی، پھر نماز اس دل کو سکون نہیں دیتی. نماز جس میں انسان اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، جس کا دل او اشد قسوہ سے بھی آگے نکل جائے، اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے. پھر وہ سبحان ربی العظیم تو پڑھ رہا ہوتا ہے، رکوع کے اندر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھ رہا ہوتا ہے، التحیات تو پڑھ رہا ہوتا ہے، درود شریف تو پڑھ رہا ہوتا ہے، رکوع و سجود قیام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے؟ او اشد قسوہ. ایک چیز بھی، ایک لفظ بھی اللہ کے ذکر کا، اللہ کی نماز کا اس کے دل پہ اثر نہیں کرتا، اس میں روحانیت نہیں آتی، اس کا دل نرم نہیں ہوتا. حضرات ذی وقار، یہ کتنی پریشانی کی بات ہے، یہ کتنے فکر کی بات ہے، کتنے غم کی بات ہے کہ ایک انسان مومن ہو، کلمہ گو ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہو. میرے نوجوانوں، نماز بھی پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، لیکن نماز پڑھنے کے بعد کیفیت کیا ہو کہ پتہ ہی نہ ہو میں نے اللہ کے ساتھ کیا بات کی. حضرات ذی وقار، پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے رب سے کیا بات کی ہے، میری نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا. میں مسجد کی طرف اپنے گھر سے وضو کر کے چل کے اللہ کے گھر میں آیا، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے سے پہلے میرے دل کی کیا کیفیت تھی، نماز پڑھنے کے بعد میرے دل کی کیا کیفیت. یہ بہت بڑی انسان کے لیے فکر کی بات ہے، جسے ہم نے من حیث القوم، پورے معاشرے نے پسے پشت ڈالا ہوا. امام مالک بن دینار کا قول ہے،